یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ پابندیوں اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کے باعث آج مسلسل 54ویں روز بھی مقبوضہ کشمیر کی بحرانی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ قابض انتظامیہ نے آج نماز جمعہ کے بعد بھارت مخالف مظاہروں کے پیش نظر پورے کشمیر میں پابندیاں سخت کر دی تھیں۔ تاہم اس کے باوجود شمال و جنوب کے درجن بھر قصبوں میں لوگوں نے نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے اور بھارت کے خلاف بحق آزادی نعرے لگائے۔ قابض فورسز نے قوت کا وحشانہ استعمال کر کے متعدد مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ جابرانہ پابندیوں کے باعث جامع مسجد سری نگر سمیت کئی بڑی مساجد میں آج مسلسل 8ویں ہفتے بھی جمعے کی نماز ادا نہیں ہو سکی۔ آج پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد بھارتی مظالم اور 5 اگست کے مودی حکومت کے جارحانہ اقدام کے خلاف احتجاج کے علاوہ خاص طور پر کشمیر کی نوجوان نسل کے ممکنہ قتل عام کے خدشے سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت کی 3 خواتین تنظیموں کے وفد نے 17 سے 21 ستمبر کے دوران مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا اور واپس جا کر دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران 13,000 بچوں کی گرفتاری کا انکشاف کیا تھا۔ وفد میں شامل ایک رکن پنکھوری ظہیر نے اس کی تصدیق یوں کرتے ہوئے کہا تھا: ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ ایکسٹینسولی الگ الگ ڈسٹرکٹس میں گھومے، ہر جگہ ہمیں ایسے پریوار ملے جہاں پہ فیملی ممبرز بند ہیں جیل میں ابھی۔ دریں اثنا قابض بھارتی فوجیوں نے شوپیاں، رامبن، کشتواڑ اور سانبا کے اضلاع میں 12 نوجوان گرفتار کر لیے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے محاصرے کو 54 روز گزر چکے ہیں۔ قابض بھارتی افواج کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی زبوں حالی پر نہ صرف دنیا بھر کے کشمیری سراپا احتجاج ہے، بلکہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کر کے حقیقی معنوں میں کشمیریوں کے وکیل کا رول نبھا رہا ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے سنتے ہیں مسلم ڈیموکریٹک لیگ کے وائس چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما شیخ عبد المتین کی بات چیت۔ بھارت کتنا بھی ظلم کرے، جبر کرے، پیلٹ اور بلٹ چلائے، ہم اپنی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہر قربانی دیتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے آج یوم کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادت دلانے کے لیے پاکستان جو مسلسل کوششیں کر رہا ہے، ہم اس کو بھی سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج نیو یارک میں وزیر اعظم پاکستان بھرپور انداز میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے۔ عالمی ایوانوں خصوصاً اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کی گونج کشمیری عوام کی بے مثال قربانیوں اور پاکستان کی انتھک سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیری عوام کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیر بھارتی غلامی سے آزاد ہوگا۔